تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم بنو آدم وآدم من تراب رواه المسلم. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. All praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah from the Satan, the rejected and accursed, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me, and remove the impediment from my speech so they may understand what I say. ایک بچہ رو رہا ہے، گم ہو گیا ہے کسی کا، وہ اپنا نام ساجد اور باپ کا نام عارف بتا رہا ہے. اسٹیج پہ آ کے جلد لے جائیں. باپ کا نام ساجد. وسودیو سُتم دیوم کنس چانور مردنم دیوکی پرمانندم کرشنام وندے جگت گرو مہا. اوم شنو ورونا اوم شنو بھوت وریما شنو برہما برہسپتی نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتیکشم برہماسی. شودرم شودرو مترا برہما شودرو مترا برہما دھرم چھیترے کرو چھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈواشے کم کروت سنجیہ. اوم پورنمیدہ پورنمیدم پورنات پورنمدچتے پورنس پورنمادائے پورنمیواوششیتے. اوم شانتی شانتی شانتی. جناب صدر جلسہ، معزز حضرات علماء کرام اور میرے غیور مسلمانوں، پردے میں تشریف فرما ہماری سماج کی ماں اور بہنوں، پیام قرآن و سنت کانفرنس کے بینر تلے آپ سب لوگ یہاں پر حاضر ہوئے. کافی دنوں سے اس جلسے کی بڑی آن بان شان کے ساتھ تیاری چل رہی تھی. بہت دنوں سے اس رات کا انتظار لوگوں کو تھا، اس لیے کہ اس وقت کے لوگوں کے بہت خاص اور چہیتے مقرر آپ کے اس جلسے میں شریک ہوئے ہیں اس سال، اور بھی دیگر اکابرین حضرات علماء کرام آپ کے اس جلسے میں مدعو ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر قرآن و شریعت کی بات ہو وہ مجمع، وہ مجلس دنیا کے سب سے بہترین، دنیا کے تمام مجالس سے بہتر وہ مجلس مانی جاتی. حضرات، میں تو آپ کے علاقے کا ہوں، آپ کے سماج کا ہوں. آپ کو اصل تقریر مہمان مقرر کا سننا ہے، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. میں متعینہ وقت تک آپ کے بیچ میں رہوں گا اور میں کوشش کروں گا میں کل سے آج اس منچ میں مجھے کیا بولنا ہے، کل سے جو میں سوچ رہا تھا میں اپنے وقت کے اندر ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے، اور موجودہ حالات کے اعتبار سے
اس پہلو پر غور اور فکر کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ میرے بھائیوں، پیام قرآن و سنت کانفرنس، قرآن کا سنت کا کوئی بھی پیغام ہمارے لیے یا اغیار کے لیے، مسلمانوں کے لیے یا غیروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے اندر امن کی بات کہی گئی ہے، سکون اور شانتی کی بات کہی گئی ہے۔ اللہ کا کوئی بھی فرمان اپنے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے کوئی زبردستی تھوپا نہیں گیا ہے، بلکہ اس اللہ نے انسان کو بنایا، وہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے بندوں کے لیے کون سی چیز مناسب اور بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، قرآن کا اور سنت کا جو بھی پیغام اور جو بھی احکام ہیں بندوں کے لیے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر کسی کے لیے بھی کوئی بھی انسان اگر سینے سے لگا لے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو داخل کر لے تو یقیناً اس کی زندگی کامیاب ہوگی، یہاں پر بھی وہ کامیاب ہوگا، اور مرنے کے بعد 100% جہاں کی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا تو چند دنوں کی ہے، آدمی عموماً 60 سال، 65 سال، 70 سال میں موت ہو جاتی، لیکن مرنے کے بعد آفٹر ڈائٹ وین، جب دا ڈے آف ججمنٹ ول بی آرگنائزڈ، جب قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد پھر جو زندگی شروع ہوگی اس کی وہ انکاؤنٹیبل، کوئی نہیں گن سکتا اس زندگی کی مدت اور اس زندگی کتنے سال اور کتنے مہینے کی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اپنے احکام، اپنے فرمان، اپنی نبی کی سیرت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ اللہ کے بے شمار احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی محمد الرسول اللہ کی سنت اور طریقے احادیث میں موجود ہیں، جو ہم اور آپ کے لیے، تمام مانو جاتی کے لیے ایک مارگ درشن ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ نہیں جان پاتے ہیں، ہم لوگ نہیں عمل کرتے ہیں، یا جو لوگ جانتے بھی ہیں تو وہ لوگ پہلو تہی اختیار کرتے، روگردانی کرتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس سے دور کر لیتے۔ میرے ساتھیوں، فرسٹ آف آل، سب سے پہلی بات تو دماغ میں یہ بٹھا لیجئے، اگر آپ کا فیصلہ، اگر آپ کی زندگی کا کوئی عمل قرآن و سنت کے خلاف ہو جائے تو آپ مومن کہنے کے حقدار نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے بیچ میں قرآن ہے، تمہارے بیچ میں احادیث رسول ہے، اگر تمہاری زندگی میں کوئی مسئلہ الجھ جاتا ہے تو یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ فرام دا قرآن اینڈ فرام دا سنہ، سنت سے، احادیث سے، قرآن سے اس کو نکالو اور پھر اس سمسیا کا سمادھان کرو، تو انشاءاللہ یو ول بی سکسیس اینڈ یو ول اچیو یور ٹارگیٹ، آپ اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکتے اور آپ اپنے اس الجھن سے بری ہو سکتے ہیں، اپنے اس پریشانی کا، اس سمسیا کا سمادھان آپ کو مل سکتا ہے۔ ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر اللہ نے انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے۔ ہم نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی اس کا تعلق عموماً مساوات سے ہے، برابری سے ہے، اور اسی تعلق سے ہم نے احادیث مبارکہ آپ کے سامنے ایک ٹکڑا ہم نے رکھا ہے کہ ہر انسان پیدا ہوا من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، ایک ہی سولو سے ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ مسلمان ہے کہ ہندو ہے، کرسچن ہے کہ جین ہے، سب کو اللہ نے ایک انسان سے پیدا کیا ہے اس دھرتی پر۔
وہ الگ بات ہے کہ پیدا ہو جانے کے بعد ہم اپنے وہ بچے اپنے ماں باپ کے طریقے کو دیکھ کر، اپنے گھر کی تہذیب کو دیکھ کر، اپنے ماحول اور سوسائٹی کو دیکھ کر وہ بچہ اس ماحول میں پرورش پاتا ہے، پھر اس کا ویسے ہی کانسیپٹ بنا ہوا چلا جاتا ہے۔ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں دنیا کا ہر بچہ مسلمان بن کر اس زندگی کے اندر آتا ہے، دنیا کا ہر انسان پہلے ٹائم پر مسلمان ہے، اس لیے کہ عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کر لیا تھا تمام روحوں نے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، the every soul was said and accepted in front of the God of اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے سامنے سب نے اعتراف کیا تھا۔ وہاں روحیں سب کی تھی، عبداللہ سالم کی بھی روح تھی، تنویر صاحب کی بھی، مولانا شیخ تنویر صاحب کی بھی روح تھی وہاں پر، اور ہمارے بھارت کے سی ایم پی ایم نیتاؤں کی بھی روحیں تھی وہاں پر، ہمارے یادو بھائی کی بھی روح تھی، کرمی برادری بھائیوں کی بھی روح تھی، مسلمانوں کی بھی روحیں تھی، کرسچن جین سب کی روحیں تھی۔ الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے تمام کو سامنے رکھ کر مخاطب کیا، سب نے کہا کہ وائی ناٹ، یو آر مائی گاڈ، کیوں نہیں، آپ ہمارے خدا ہے، آپ ہمارے پرماتما۔ انا خلقناکم من نفس واحدہ، پھر دنیا کے اندر انسانوں کی جو پیدائش ہوئی، ایسا نہیں کہ چائنا والے کا ماں باپ کوئی اور ہے، منگول کے لوگ وہ کسی اور جنریشن سے پیدا ہوئے ہیں، امریکہ کے لوگ وہ کسی ایلین سے آئے، کسی اور لوگ سے آئے، کسی اور گرہ سے آئے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ ایوری پرسن کریٹڈ فرام ون مین اینڈ ون وومن، اللہ کریٹڈ the first man was آدم علیہ السلام، and Allah created the every person second woman اما حوا علیہ السلام، پیدا کیا ایک باپ آدم اور ایک ماں حوا سے، and every person created and from these and from both person، ان دونوں سے انسانوں کی۔ مہیلا پنڈال میں جو کیمرہ لگایا گیا ہے وہ بند ہے، اس کے آپریٹر سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کہیں بھی ہیں جلد سے جلد وہاں پہنچے اور کیمرہ کا جو چیز خرابی ہے اس کو صحیح کرے۔ اور کتنی بار ٹوکیے گا ہم کو آپ؟ تھوڑی سی وہ ہو جاتی، دقت ہو جاتی ہے۔ چپل گم ہو گیا آپ کا؟ تھیلا گم ہو گیا، بھیا ان کا تھیلا دے دیجئے۔ اچھا ٹھیک، کیسا کلر کا ہے؟ یہی گم ہو گئے، ان کا تھیلا کیا، یہ گم ہو گئے۔ بھائیوں، آج میں بھی بہت خوش ہوں، اتنا بڑا مجمع ہم نے آپ کا اس علاقے میں میرے خیال سے بہت دنوں کے بعد میری حاضری ہوئی ہے، اور بہت اچھا وقت مجھے ملا الحمدللہ۔ اراکین جلسہ کا بہت بڑا احسان، بہت اچھا وقت، ورنہ 2 بجے 2:30 بجے کے بعد ہم کو بٹھایا جاتا ہے، 12 بجے کے بعد بٹھایا جاتا ہے، جب آدمی کا 12 بج جاتا ہے تب ہم کو بٹھایا جاتا ہے۔ تو بہت خوبصورت مجمع ہے، بہت اہم پیغام دینے جا رہا ہوں، تمہیدات مان رہا ہوں، جو ٹاپک پہ مجھے بولنا ہے میں وہاں پر آنا چاہتا ہوں۔ سو کر اٹھا ہوں، تھوڑی سی بھی بیٹری ڈاؤن ہے، آہستہ آہستہ گرم ہوں گا تو انشاءاللہ وہ باتیں آئیں گی جو ہم کہنا چاہتے ہیں، جو اس وقت کی ضرورت بھی۔ تو میرے ساتھیوں، ہم اور آپ ایک ماں باپ سے پیدا کیے گئے، سب مانے یا نہ مانے، دنیا کو پتہ ہو یا نہ ہو، بڑے بڑے ریسرچرز اینڈ بڑے بڑے فلاسفرز اینڈ بڑے بڑے سائنٹسٹ ودوانوں نے ایکسیپٹیڈ اینڈ دس ٹروتھ، یونیورسل ٹروتھ، اس نے اس دنیا کی سچائی کو مانا ہے کہ اس دنیا کے انسانوں کا وجود اینڈ فرام دا کلے، مٹی سے پیدا کیے گئے
اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تمام انسان کلکم بنو آدم، ہر ایک آدم کی اولاد، تم میں ہر ایک آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ ایک لمبی چوڑی اتہاس، کن کن چرنوں میں، کتنے چرنوں میں، 10 چرن میں، 5 چرن میں، 6 چرن میں، کتنے کتنے سٹیپ میں حضرت آدم کو بنایا گیا۔ ایک انسان، مساوات دنیاوی اعتبار سے برابر ہے، اللہ کے نظر میں سب کی جان کی قیمت برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہوگا تو اس کی جان کی قیمت زیادہ ہے، یا کوئی نان مسلم ہوگا تو اس کی جان کی قیمت کم ہے، سب کی جان کی قیمت برابر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ افعال، ایمان، اعتقاد، عقائد، اخلاق اس کے جیسے ہوں گے، اس اعتبار سے اس کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، ورنہ ہیومینٹی، ہیومن بینگ کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے سب کا مقام بلند ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا بھی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو